بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اسپیکر صوبائی اسمبلی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا، اپوزیشن لیڈر پختونخوا اسمبلی ڈپٹی اسپیکر صاحبہ، صوبائی صدر جنید اکبر صاحب، اور یہاں پر آئے ہوئے تمام خیبر پختونخوا کے سیاسی جماعتوں کے مشران، وکلاء صاحبان، ڈاکٹر صاحبان، اور ہماری صحافی برادری جو کہ پی کے سے ہیں، اور ہماری نیشنل میڈیا کے صحافی برادران، اور ہر مکتبہ فکر سے آئے ہوئے تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کوشش آپ سب کے مرہون منت ہے۔ آپ سب نے، تمام سیاسی پارٹیوں نے، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا۔ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کا جو ناسور ہے، جو خیبر پختونخوا کو 20 سالوں سے کھا رہا ہے، بلکہ اسے زیادہ سے کھا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا ایک پائیدار اور مستقل حل انشاءاللہ آج نکلے گا۔ ہماری یہ کوشش امن کے لیے ہے۔ ہم بار بار امن کی بات کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم فرض کرے کہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، تو امن تبھی ہوگا جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بند کمروں کے فیصلے ہیں، جو ہم پر مسلط ہوتے آئے ہیں، تو ان سے ابھی تک یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پالیسی میں شفٹ آنا چاہیے۔ وہ شفٹ کس طرح آئے گا کہ ہم نے آؤٹ آف دی باکس جا کر، بند کمروں سے نکل کر، باقی لوگوں کو بھی تھوڑا عقل مند سمجھ کر، سیاستدانوں کو بھی تھوڑا عقل و شعور والا سمجھ کر، تمام سیکیورٹی فورسز کو، خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو، یہاں کے تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہان کو، ہر مکتبہ فکر سے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک پالیسی بنائی جائے، اور وہ پالیسی اگر پھر امپلیمنٹ ہوگی تو اس کا حل بھی نکلے گا، اور وہ جو ہے تمام لوگوں کو قابل قبول بھی ہوگی۔ لیکن شارٹ ٹرم کی پالیسی نہیں کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے اور 3 سال بعد پھر دوبارہ دہشت گردی سر اٹھائے گی۔ یہ پالیسی نہیں۔ پالیسی وہ کہ ونس فار آل خیبر پختونخوا سے یہ دہشت گردی کا ناسور مکمل طور پر ختم ہو جائے، کیونکہ یہ عوام ہمارے ہیں۔ ہماری سیاست ہر بندے کی اپنی اپنی ہے، لیکن امن ہمارا مشترکہ ہے۔ یہاں پر اگر بم پڑتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پی ٹی آئی والا ہے یا نیشنل پارٹی والا ہے یا پیپل پارٹی والا ہے۔ یہاں پر ہمارے سیاسی مشران بیٹھے ہوئے، ہر بندے نے قربانی دی ہے۔ کسی نے اپنے بیٹے کو گوایا ہے، کسی نے اپنے شوہر کو گوایا ہوا ہے، کسی نے اپنے والد صاحب کو گوایا ہوا ہے۔ اس دہشت گردی کے جنگ میں ہم نے قربانیاں دی ہیں، خیبر پختونخوا کی عوام نے قربانیاں دی ہیں، یہاں کے سیاسی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز، چاہے وہ فوج ہے، چاہے ہماری پولیس ہے، چاہے ہماری سی ٹی ڈی ہے، ان سب نے قربانیاں دی ہیں، تو 2018 میں امن قائم ہوا تھا اور اس کا اعلان باقاعدہ ہو چکا تھا۔ لیکن ابھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو حل ہم بتا رہے ہیں، شاید وہ آپ لوگوں میں سے کسی کو پسند نہ ہو یا کسی اور کو پسند نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام اس کا حل آج ہمیں دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردی کی اس ناسور کو مٹانے کے لیے اور خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت آپ لوگوں کا مکمل ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا ہوں، جس طرح جنید اکبر صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے جو یہاں کی سیاسی پارٹیاں ہیں، جو وفاقی حکومت میں بھی کچھ پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے NFC کا شیئر ہے جو تقریباً 400 بلین تک بنتا ہے، کیونکہ 14.6 اگر فاٹا کا انتظامی مرج ہو چکا ہے، لیکن فائنینشلی مرج ابھی تک نہیں ہوا۔ اگر ہم قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں
فائنینشلی مرج کرتے ہیں تو یہ 14.6 کا شیئر ہمارا 19.4 تک پہنچتا ہے، جو تقریباً 400 بلین تک ہمارا شیئر پہنچا، وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ اچھا 100 بلین جو مرج اضلاع سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا، اس میں تقریباً ابھی تک ہمارے 700 بلین بنتے ہیں، جس میں کچھ رقم ملی ہوئی ہے، لیکن 500 بلین سے زیادہ ہمارا بقایا ہے۔ جو جنید اکبر صاحب نے بات کی کہ سندھ کو جو ہے 2.5 ریونیو جنریشن کا شیئر مل رہا ہے، اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ 2.3 ریونیو جنریشن پر پنجاب کو مل رہا ہے، اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ لیکن خیبر پختونخوا کا جنہوں نے 80,000 سے زیادہ اس پاکستان کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اگر ان کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو 1% وار آن ٹیرر مل رہا ہے تو کسی کو پھر جو ہے بولنا اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم جو ہے آپ کا 2.5 اور 2.3 بھی جو ہے برداشت کر رہے ہیں۔ اس طرح انورس ڈینسٹی پاپولیشن جو ہمارا ہے بلوچستان، سب کو ہم سے زیادہ ملا ہے، ہمیں 1% ملا ہے، کسی کو 2.5 مل رہا ہے، 2.3 مل رہا ہے، 2.7 مل رہا ہے، لیکن بات صرف خیبر پختونخوا کی ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ تو اس میں برائے مہربانی اس کے علاوہ جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے جو 2200 ارب روپے بنتا ہے، اور اگر 2200 ارب ہم پاکستان کے لیے جو ہے فائدہ مند ہے خیبر پختونخوا، پاکستان کو ہم بجلی بھی دے رہے ہیں، گیس بھی دے رہے ہیں، تیل بھی دے رہے ہیں، اس کی مد میں جو ہے ہمارا 2200 بلین سے زیادہ وفاقی حکومت وہ قرضدار ہیں، ان پر ہمارا حق ہے کہ وہ ہمیں دیں۔ تو اس میں بھی ہمارے جو حکومتی ارکان ہیں وفاقی حکومت کے، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خیبر پختونخوا کا مقدمہ وہاں لڑیں، ہم دلیل بھی دیں گے، ہم دلائل بھی دیں گے، لیکن اگر فرض کریں اس سے بھی بات نہیں بنتی تو آپ لوگوں نے جو ہے پھر خیبر پختونخوا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ نے جو ہے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑنا ہے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پاک افغان مذاکرات ہیں، ہم سب نے، خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا تھا۔ پاک افغان تعلقات کے اثرات ڈائریکٹلی خیبر پختونخوا پہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا اور افغانستان کے لوگوں کا، ہمارا دین، ہمارا اللہ، ہمارا نبی، ہماری زبان، ہماری کلچر، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری ویلیوز، ہماری نارمز، ہماری سب یہ چیزیں مشترکہ ہیں۔ اگر فرض کریں آپ خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ان مذاکرات میں جو ہیں ان کو استعمال کریں تو یہ مثبت نتائج دیں گے، غلط نتائج نہیں دیں گے۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی سائڈ لے رہے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمسائے ملک ہیں ابھی تک جن کے ہمارے جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو ان کو بگاڑا نہ جائے۔ تو اس میں جو ہے اگر فرض کریں کسی چیز کا حل جنگ ہے تو جنگ جو ہے وہ آخری آپشن ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔